شداد کی جنت کیسی تھی؟ شداد نے جنت کیوں بنوائی تھی؟ شداد کی جنت کتنے عرصے میں تیار ہوئی تھی؟ شداد کی جنت میں کتنا سونا چاندی استعمال ہوا تھا؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ شداد سے پہلے اس کا بڑا بھائی شدید سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شدید نے اپنے دور حکومت میں بہت بڑے علاقے فتح کیے تھے۔ اس کے بعد شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج تک پہنچایا۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے رعب اور دبدبے نے اس کو مغرور کر رکھا تھا، اسی وجہ سے اس نے خدائی کا اعلان کر دیا۔ اس دور کے علماء جو سابقہ انبیاء کرام کے علم کے وارث تھے، انہوں نے شداد کو بہت سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس نے جواب دیا کہ اس کو جو حکومت، دولت، شہرت، عزت اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے سے اس کو کیا ملے گا؟ جو کوئی کسی کی عزت خدمت کرتا ہے، وہ دولت، منصب یا شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، تو میں کیوں اللہ کی عبادت کروں؟ سمجھانے والے نے یہ بھی کہا، یہ دنیا فانی ہے اور اس کی بادشاہت، دولت، شہرت، عزت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک لوگوں کے لیے جنت ہے اور اس میں رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں، جو کہ دنیا کی دولت، عزت، بادشاہت اور شہرت سے زیادہ بہتر ہیں۔ شداد نے پوچھا، جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والے نے جنت کی وہ صفات بتائی جو ان کو انبیاء کرام کی تعلیمات سے ان کو معلوم تھیں، شداد کو بتا دیں۔ اس نے کہا، مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی اسی طرح کی جنت بنوا لوں گا۔ اس دن کے بعد شداد نے اپنی جنت بنوانے کے لیے کام شروع کر دیا۔ اس نے اپنے بھانجے اسحاق کو قلعہ بھیجا اور کہا، تمہارے پاس جتنا سونا چاندی جمع ہے وہ میرے پاس بھیج دو۔ اسحاق نے بھی ایسا ہی کیا۔ شداد نے اپنے ملک کا سارا سونا چاندی جمع کر لیا۔ شداد نے اپنے ملک کے صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور اس جگہ بہت وسیع و عریض تعمیر کروائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کروایا گیا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہرات سے سجایا گیا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس میں ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے گئے جن کے اندر سے کستوری اور عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ جب ہوا چلتی تو خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ شداد کے اس جنت کے محل کے 12,000 کمرے تھے۔ ہر ایک کمرے کی اینٹ سونے، چاندی، یاقوت اور مرجان سے بنی تھی۔ اس جنت میں خوبصورت اور نوجوان عورتوں کو لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر 300 یا 500 سال میں مکمل ہوا۔ شداد کی اپنی عمر 900 سال تھی۔ شداد کو جنت کے بن جانے کی اطلاع دی گئی تو شداد اپنے ساتھ بہت بڑا لشکر لے کر اس جنت نما شہر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ اپنی منزل سے کچھ دور ہی تھا تو اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے سینگ سونے کے اور ٹانگیں چاندی کی تھیں۔ شداد لالچ میں آ گیا۔ اس نے اس ہرن کو دیکھ کر اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ وہ اس ہرن کا پیچھا کرتے کرتے اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس ہرن نے شداد کو کہا، شداد، تو نے جنت تو بنا لی، لیکن تو یہ بھول گیا تھا کہ تجھے مرنا بھی ہے۔ یہ بات سن کر شداد تھر تھر کانپنے لگا۔ شداد نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میرا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، کم از کم مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اس کی ایک نہ سنی۔ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ اس کے لشکر نے ایک ایسی چیخ سنی اور اس کا لشکر بھی ہلاک ہو گیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کومنٹ کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔